السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نئی ناول، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر کہانیاں اور میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک اور نئی کہانی۔ اس کا نام ہے مجھے مانگنے کی ادا نہ دے، اور اس کی رائٹر ہے مریم عباسی۔ تو شروع کرتے ہیں مجھے مانگنے کی ادا نہ دے پارٹ 1۔ وہ ایک اندھیری رات تھی۔ گھپ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے چاند تاروں پر پہرے بٹھائے ہوئے تھے، تو زمین پر سرد برفیلی ہواؤں نے تمام جانداروں کو اپنے ٹھکانوں میں دبکنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ ایسے میں اس جنگل میں گھڑی سنسان سڑک پر وہ تنہا اپنی گاڑی کے کھلے بونٹ پر جھکی ہوئی تھی، اور وہ ایک دراز قد کی لڑکی تھی جو سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی اس کی کمر پر بکھرے سیاہ سلکی بال نمایاں ہو رہے تھے۔ کافی دیر جھکے رہنے کے بعد وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور بے جان ہو چکے تھے، سو اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ڈال کر ہونٹوں کے ساتھ لگائے اور گرم سانسوں کے ذریعے ان میں جان ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سانسوں سے حرارت پہنچ رہی تھی، تو ہاتھوں کے اوپر گرم آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، آنسو جو کہ اس رات کی ہولناکی میں اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ لیکن انہی آنسوؤں کی گرمی برف پڑتے ہاتھوں کے لیے راحت کا سامان بھی تھی۔ آسمان کی وسطوں پر قبضہ جمائے بادلوں نے کسی فاتح جنگجو کی طرح گرج کر اپنی فتح کا جشن منایا تھا، اور زمین کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتی اس زمین زادی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ہونٹوں پر سمٹے ہاتھوں نے پھیل کر پورا چہرہ چھپا لیا تھا، اور ایک دبی ہوئی سسکی ہاتھوں کا حصار توڑ کر برفیلی ہوا کے سپرد ہو گئی تھی۔ بجلی نے کڑک کر بادلوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، اور وہ سسکیاں دباتی اپنی کار کی اوٹ میں ہو کر پاؤں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے فون نکال کر دیکھا، مگر سگنلز بھی نہیں تھے۔ اے اللہ، مجھے نکال دے اس مشکل سے۔ فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے اس کے جسم کے ہر روئے سے دعا نکلی تھی۔ سردی سے اکڑتی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا، سو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی دونوں کونیاں گھٹنوں پر تھی اور ہاتھوں نے چہرے کو تھاما ہوا تھا۔ سیاہ سلکی بالوں نے آگے کی طرف جھک کر چہرے کو تقریباً ڈھانپ لیا تھا۔ چند منٹ گزرے تھے اسے ابھی اس طرح بیٹھے ہوئے، جب کہیں دور سے موٹر بائک کی آواز سنائی دی۔ اس کی دھڑکن کی آواز خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ اندھیری رات، تنہائی اور اکیلی لڑکی، کئی کہانیاں ایک لمحے میں اس کے ذہن کی اسکرین پر نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کا خوف حد سے سوا تھا۔ انسان شاید وہ واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ اپنے ہم جنسوں سے خائف ہے۔ سو بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور سڑک کے کنارے بنے بلاکس کو پھلانگتی ہوئی اس گھنے اندھیرے جنگل میں اتر گئی تھی۔ کئی سوکھے پتے اس کے پاؤں کے نیچے آ کر چرمرا رہے تھے، کئی پتھروں سے اسے ٹھوکر بھی لگی تھی، کئی جھاڑیوں نے اس کا دامن پکڑا تھا، لیکن وہ اس وقت تک نہیں رکی تھی جب تک بائک کے رکنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ بائک کے رکتے ہی وہ سانس تک روکے جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دائیں جانب ایک درخت تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتی وہ اس درخت کی اوٹ میں ہوئی تھی، اور اس کی غیر ہموار اور نم چھال والا تنا پکڑ کر اس نے خوف اور سردی سے اکڑتے اپنے جسم کو سہارا دیا تھا۔ بائک والا بائک روک کر اترا تھا اور اب یقیناً گاڑی میں دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی۔ اس لڑکی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ مزید سمٹ کر درخت کے ساتھ بالکل چپک گئی تھی، اور پھر وہ آ رہا تھا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً۔ اس نے گیلی اور نرم زمین پر اس کے قدموں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ خوف کی وہ آخری حد تھی جس کو اس نے چھوا، اور پھر اسے لگا اس پر بے حسی طاری ہونے لگی ہے۔ جو ذلت اور تکلیف قسمت میں لکھی تھی وہ اس سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ روشنی بہت قریب آ چکی تھی۔
اور اس کی بے حسی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ گاڑی نہیں چلے گی ابھی، لیکن میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کچھ اجنبی آواز تھی، لیکن لہجہ دوستانہ تھا۔ ڈرے نہیں، سب ٹھیک ہے، تسلی دیتا ہوا اپنائیت بھرا انداز۔ اس کا ذہن کام کرنا بند ہو چکا تھا، لیکن ذہن کی سطح سے نیچے کہیں بہت گہرائی سے ایک فیصلہ آیا تھا، اور وہ درخت کی اوٹ سے نکل آئی تھی۔ وہ دراز کا شخص تھا اور اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی اس نے رخ موڑ لیا تھا اور اب وہ واپسی کے راستے پر رواں تھا۔ وہ جیسے کسی عمل کے زیر اثر اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ روڈ پر واپس آنے کے بعد اس نے ہدایت کی، گاڑی لاک کر دے۔ اس نے بالکل میکانکی انداز میں اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت میں تھی، ایسی کیفیت جس میں اپنا آپ بھی اجنبی لگے۔ بائک کی رفتار نارمل تھی، لیکن سرد ہوا تماچے کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ اس کے کندھے پر برف کیا ہوا ہاتھ رکھے بے حسی بیٹھی ہوئی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد اس کے گھر کے گیٹ پر بائک رک گئی۔ اپنی گلی، اپنا گھر، وہی جانا پہچانا ماحول۔ اپنائیت کے احساس سے اس کی حسیات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ اس نے بے ساختہ اس اجنبی کے کندھے سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر بائک سے اتر آئی تھی۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ اندر قدموں کی چاپ ابھری تو اس کے ہاتھ گیٹ پر سے ہٹے اور اس کی توجہ بائک والے کی جانب گئی۔ وہ پیچھے مڑی۔ تم کون ہو؟ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اب دوسری طرف، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ چاروں طرف یہی سوال گردش کر رہا تھا۔ سیمنٹ اکھڑی دیواریں پوچھ رہی تھی، تم کون ہو؟ برف کے گالوں کی طرح سفیدی گراتی چھت محو سوال تھی، تم کون ہو؟ لوہے کی بے جان سلاخوں نے بھی قوت گویائی حاصل کر لی تھی، اور ان کی زبان پر بھی ایک ہی سوال تھا، تم کون ہو؟ دیوار کے ساتھ لگے بلب سے نکلتی زرد نہیں روشنی کی کرنیں حیران سی پوچھ رہی تھی، تم کون ہو؟ دیواروں کے ساتھ سر ٹکراتی سرد ہوا نوحے کنا تھی، تم کون ہو؟ اور وہ ننگے فرش پر ہاتھوں کا تکیہ بنائے چت لیٹا، خاموشی سے ان سوالوں کو اپنے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے قیدیوں کا لباس پہن رکھا تھا، اس کا چہرہ نیل نیل تھا، اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ اس کے جس حصے پر بھی دھیان کی روشنی پڑتی، وہاں درد کی لہر کسی زہریلی ناگن کی طرح سر اٹھاتی، اور اس لہر کے اتار چڑھاؤ میں ایک ہی سوال رقص کرتا، تم کون ہو؟ اب دوسری طرف، وہ دور گزر گئے جب سفید گھوڑوں پر سوار شہزادے آیا کرتے تھے۔ کار کی بیک سیٹ پر بیٹھی ردا نے اپنی جویلری اتارتے ہوئے بیان کیا۔ تو ہورین جو کہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، اس نے ترچھی نگاہ سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت ہبا کی شادی سے واپس آ رہی تھی۔ ہبا جو کہ کالج کے زمانے میں بنے ان کے اس گروپ کا تیسرا فرد تھی۔ کالج کا دور ختم ہوا، پھر یونیورسٹی کے 4 سال بھی پلک جھپکتے گزر گئے، اور اب تو یونیورسٹی کو ختم ہوئے بھی 4 سال ہونے کو آ رہے تھے۔ ردا کی شادی یونیورسٹی کے آخری سال میں ہی ہو گئی تھی، اور اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ آج ہبا بھی پیادیز سدھار گئی تھی۔ ہورین کو سمجھ آ رہا تھا کہ ردا کا اشارہ کس طرف ہے، مگر اس نے قصداً صرف نظر کیا۔ تو یہ کہ تم بھی اب کسی پرنس چارمنگ کا انتظار چھوڑ دو اور کسی ڈھنگ کے بندے کا انتخاب کر کے اپنے والدین پر رحم کرو، جو تمہارے اس مسلسل انکار سے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ آنٹی تو کئی بار پوچھ چکی ہے مجھ سے کہ کہیں تم کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی، اور ان کے سامنے ذکر کرنے سے کترا رہی ہو، اور میں انہیں یقین دلا کر تھک چکی ہوں کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے معیار پر کوئی پورا اترتا ہی نہیں۔ تمہیں میری طبیعت کا پتہ ہے نا، شادی تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ میں تو ایک شرٹ خریدتے ہوئے بھی ہر طرح سے تسلی کرتی ہوں کہ جس طرح کی شرٹ مجھے چاہیے اس طرح کی سب سے بہترین شرٹ ملے مجھے۔ اس کے انداز میں کوئی دکھاوا یا غرور نہیں تھا، بلکہ وہ بالکل نارمل انداز میں اپنی دوست سے اپنی عادت کا ذکر کر رہی تھی، جس سے کبھی کبھی وہ خود بھی تنگ آ جاتی تھی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جویلری بیگ میں ڈالتے ہوئے ردا نے سوال کیا، جس کے جواب میں وہ سوال ہی کی توقع کر رہی تھی۔ کیا؟
مین روڈ سے ٹرن لیتے ہوئے حورین نے سوال ہی کیا تھا۔ سب سے پہلے تمہارا اکلوتا ہونا، پھر تمہارے والدین کی بے پناہ دولت، اور پھر تمہارا بے حد خوبصورت ہونا۔ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا کی ہر بہترین چیز پر تمہارا حق ہے۔ چلو مان لیا تمہارا حق ہے۔ تم لو بہترین چیزیں کیونکہ تم افورڈ کر سکتی ہو، اور تم اتنی حسین ہو کہ تم پر ہر چیز سوٹ بھی کرتی ہے۔ مگر پلیز خدا کے لیے انسانوں کو جو چیزوں کی کیٹیگری سے نکال دو۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو بالکل پرفیکٹ ہو۔ نہ پرفیکٹ ہو لیکن میرے دل کو تو لگے۔ حورین کا انداز بے نیاز تھا۔ جب تعلق بنتا ہے تو دل بھی لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ اب ردا کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور وہ جویلری اتارنے کے بعد اب اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی۔ 2 بچوں کی اماں بننے کے بعد وہ گھر میں فل ٹائم آن ڈیوٹی ہوتی تھی، اس لیے اپنے سارے ضروری کام گاڑی میں ہی نپٹا رہی تھی اور ساتھ دوست کو مشوروں سے بھی نواز رہی تھی۔ جیسا تمہارے کیس میں ہوا ہے، ضروری نہیں کہ سب کے کیس میں وہی ہو۔ حورین اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ مرضی ہے تمہاری، فورس تو تمہیں تمہارے سگے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، مگر میں صرف اتنا کہوں گی کہ احمر ایک بہترین چوائس ہے۔ فورن کوالیفائیڈ ہے، گڈ لکنگ ہے، اچھی فیملی سے ہے، ایک چلتا ہوا خاندانی بزنس ہے اس کے پاس، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس طرح کی خصوصیات کے حامل بہت سارے لوگ ہیں میرے ارد گرد۔ حورین کے انداز میں پھر سے ایک بے نیازی تھی۔ مگر احمر میں یہ ساری خصوصیات اکٹھی ہے۔ سوچ لینا اچھی طرح اسے انکار کرنے سے پہلے، کیونکہ آنٹی انکل 100% راضی ہے، اور یہ بھی دھیان میں رکھنا کہ آج سے چند سال بعد شاید تمہیں ایسے آپشنز ملنا ہی بند ہو جائے۔ گاڑی ردا کے گھر کے سامنے رک چکی تھی۔ اترنے سے پہلے اس نے کچھ اور پہلو اس کے سامنے رکھ کے واضح کر دیے تھے۔ اوکے، اللہ حافظ، سوچنا ضرور، کہہ کر وہ اتر گئی تھی، اور حورین کا سارا راستہ سوچوں کے زیر اثر ہی گزرا تھا، اور ان سوچوں کا مرکز احمر تھا۔ احمر جو کہ اس کے پاپا کے ایک بزنس فرینڈ کا بیٹا تھا۔ اس کا خاندان ان کے اہم پلہ تھا۔ شکل و صورت بھی مناسب تھی، پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس نے کئی موقعوں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی واضح طور پر کر دیا تھا، مگر پھر بھی حورین کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بن پاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، بہت سارے عام سے لوگوں میں وہ بھی بس ایک عام سا شخص لگتا تھا اسے، اور ردا کا کہنا تھا کہ تعلق بننے سے وہ خود بخود خاص ہو جائے گا، لیکن اس کے دل و دماغ میں سے کوئی بھی یہ لاجک ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ان سوچوں کو اپنے سر سے نہیں جھٹک پا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جب ملازمہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلام حورین بیبی، آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میرے مہمان؟ اسے حیرت ہوئی۔ رات کے 10:30 ہو رہے ہیں۔ جی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے، 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واٹ؟ 3 گھنٹے سے؟ مما اور پاپا تو گھر پر ہی ہے نا، ان سے ہی ملوا دیتی۔ ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں جی، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ سے ہی ملنا ہے۔ حیرت ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں 2 اجنبی چہرے اس کے منتظر تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی نظروں میں اترتی ستائش اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ حورین کے لیے عام روٹین میں بھی یہ ستائش وصول کرنا معمول کی بات تھی۔ اس وقت تو وہ شادی کی فنکشن سے واپس آ رہی تھی۔ وہ ڈارک پرپل کلر کے پاؤں کو چھوتی میکسی میں ملبوس تھی، جس کے دامن، بازو اور گلے پر بے حد نفیس سا کام تھا۔ لائٹ پرپل کلر کا دوپٹہ اس کے بائیں کندھے پر پڑا تھا، جبکہ پاؤں میں پرپل کلر کے ہی کام والے کھیسے تھے۔ لائٹ سے میک اپ میں سیاہ لمبے سلک پریس بال کھولے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی۔ صاف رنگت، بیدوی چہرہ، لمبی پلکوں والی بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت ہونٹ، لمبی گردن، متناسب قد کاٹ۔ مگر اس کے ساتھ اس کے وقت کا ایک اہم حصہ اپنے خیال رکھنے میں بھی گزرتا تھا، اور وقت کا یہ صرف ایسا بھی کوئی ضیاع نہیں تھا۔ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ نظر آتی تھی۔ السلام علیکم، اس کی آواز میں ایک جلتا رنگ تھا۔ وعلیکم السلام۔ لڑکی پہلے حواسوں میں لوٹی تھی۔ گندمی رنگت اور مناسب شکل و صورت کی مالک وہ لڑکی سیاہ اور سفید رنگ کے پرنٹڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔
سیاہ دوپٹہ اس نے سلیقے سے سر پر رکھا ہوا تھا۔ میرا نام سامیہ ہے اور یہ میرا کزن عباد ہے، ہم لوگ جہلم سے ہیں۔ پلیز بیٹھے آپ لوگ۔ وہ دونوں ابھی تک کھڑے تھے۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حورین نے انہیں بھی بیٹھنے کا کہا۔ آئی ایم سوری، آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا، لیکن میں پہچان نہیں پا رہی ہوں آپ کو۔ اس لیے کیونکہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تھے اور یہ جواب اس لڑکی کی جانب سے آیا تھا۔ معذرت خواہ تو ہم لوگ ہیں کہ بنا بتائے ہی یوں چلے آئے ہیں۔ دراصل مجھے ڈر تھا کہ اگر ہم لوگ آپ سے اجازت مانگیں گے تو شاید آپ انکار کر دیں گی۔ کس سلسلے میں آپ لوگ ملنا چاہ رہے تھے مجھ سے؟ حورین کے انداز میں شائستگی تھی۔ ہم لوگ دراصل وہ حشام احمد ہے نا، وہ میرے چاچو ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ ہم لوگ حشام ماموں سے متعلق بات کرنے آئے ہیں آپ کے پاس۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے لڑکے نے لب کشائی کی۔ وہ دونوں ہم عمر ہی لگ رہے تھے اور ان کی عمر کم و بیش 19-20 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ حشام احمد، اس نے اپنی یادداشت کو کھنگالنے کی کوشش کی، مگر اس نام کا کوئی شخص اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کسی حشام احمد کو نہیں جانتی۔ کیا؟ سامیہ کے چہرے پر بے یقینی اور دکھ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عباد کے چہرے پر بھی سامیہ سے ملتے جلتے تاثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ حشام چاچو کو کیسے نہیں جانتی؟ اب تو اتنے فیمس بھی ہو گئے ہیں وہ۔ سامیہ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ اور آپ کے تو وہ یونیورسٹی فیلو بھی ہے۔ عباد کو ایک اور کلو یاد آیا، مگر حورین کے ذہن میں اس نام سے وابستہ کوئی شبیہ نہیں اتر رہی تھی۔ مجھے گریجویٹ ہوئے بھی اب کافی سال ہو گئے ہیں، مجھے تو سارے کلاس فیلوز بھی شاید یاد نہ ہوں۔ آپ لوگ یونیورسٹی فیلو کی بات کر رہے ہیں۔ اسے ان کا مطالبہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حشام چاچو تو آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے، سائیکالوجی میں تھے، اور آپ سے سینئر تھے وہ 2 سال۔ سامیہ نے یاد کرانے کی کوشش کی۔ اب تو ان کی 2 کتابیں بھی آ چکی ہیں شاعری کی، آپ کو نہیں پتا؟ یہ کوشش عباد کی تھی۔ نہیں، میرا شاعری وغیرہ میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کی بات پر ان دونوں کے چہروں پر واضح مایوسی اتری تھی۔ لیکن آپ لوگ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسے خود بھی ایک دم تجسس ہوا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ لوگ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے؟ ہم آپ سے حشام چاچو کے بارے میں بات کرنے آئے تھے۔ سامیہ کا انداز اب بجھا ہوا سا تھا۔ وہ آپ کو یونیورسٹی کے زمانے سے پسند کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن ان کی ہر تحریر میں آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا۔ ان کی کتابیں اگر آپ لینا چاہیں تو مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہ ان کے کچھ لیٹرز ہیں جو انہوں نے آپ کے لیے لکھے، مگر آپ کو کبھی دے نہیں سکے۔ اپنے بیگ سے کاغذ کا خاکی لفافہ نکال کر اس نے حورین کی طرف بڑھایا۔ حورین نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اسے تھام لیا۔ سامیہ کے انکشاف پر وہ نارمل ہی رہی تھی اور اس کا یہ نارمل انداز ان دونوں کی مایوسی میں اضافہ کر گیا تھا۔ وہ جو پہلی نظر میں بے حد اچھی اور شائستہ لگی تھی، اب ایک دم بہت دور اور غیر محسوس ہو رہی تھی۔ سامیہ کا دل کیا کہ کچھ بھی کہے بنا اٹھ جائے، لیکن اس لمحے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت جتن کیے تھے، وہ اسے ضائع نہیں کر سکتی تھی، سو اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ چاچو کے روم کی صفائی کرتے ہوئے یہ لیٹرز میرے ہاتھ لگے تھے۔ پورے 1 سال کی کوشش کے بعد میں آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ چاچو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بہت اچھے، بہت گہرے انسان ہیں۔ مجھے لگا وہ شاید خود آپ سے کبھی یہ سب نہیں کہہ سکیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو پتہ چلنا ضروری ہے کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں، اور چاچو بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی سچی محبت رائگاں نہ جائے۔ حورین اس سارے قصے سے بالکل بھی متاثر نہیں نظر آ رہی تھی۔ یہ میرا نمبر ہے، اگر آپ کبھی چاچو سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو۔ اس نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میں تم لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اب کی بار اس نے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ آپ پلیز رکھ تو لے، میرے لیے تسلی ہو جائے گی۔ اس کے انداز میں اصرار تھا۔ حورین نے چٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اسی خاکی لفافے میں ڈال دی۔ اجازت دے، اب ہم لوگ نکلیں گے، سامیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عباد نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ تم لوگ چائے وغیرہ؟ اس نے مہمان نوازی کے تقاضے نبھانے چاہے۔ آپ کی ملازمہ نے پلا دی تھی چائے، بہت شکریہ۔ تم لوگ آئی تھنک جہلم کا بتا رہے تھے، ابھی تو کافی رات ہو گئی ہے، کیسے جاؤ گے؟ ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے یہاں اپنے ریلیٹیوز کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ایک تقریب کے سلسلے میں، تو ابھی ہم نے شہر سے باہر نہیں جانا۔
یہ جواب عباد کی طرف سے آیا تھا۔ چلو دیٹس گڈ۔ وہ لوگ چلے گئے تھے اور وہ پرسوچ نظروں سے اس خاکی لفافے کو دیکھ رہی تھی۔ حشام احمد، اس نے ایک بار پھر ذہن پر زور دیا، مگر بے سود۔ اس نے ان لوگوں کی فہرست ذہن میں دہرائی جنہوں نے یونیورسٹی میں اسے اپروچ کیا تھا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا، مگر ان میں حشام احمد نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ سر جھٹک کر وہ اڑ گئی۔ پتہ نہیں کون ہے، اور یہ شاعر وائر تو ویسے ہی فارغ لوگ ہوتے ہیں، دیکھ لیا ہوگا اس نے یونی میں مجھے کہیں۔ سلکی بالوں کی آبشار ایک طرف ڈالتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ خاکی لفافہ وہیں صوفے پر پڑا رہ گیا تھا۔ ایک تو مجھے تمہاری اس جاب کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ناشتے کی ٹیبل پر پاپا نے اپنے کئی دفعہ کیے ہوئے اعتراض کو پھر سے زبان دی تھی۔ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتی ہو تو اپنا بزنس کیوں نہیں جوائن کر لیتی؟ اس بے تکی جاب کا فائدہ؟ مما بھی اس موضوع پر پاپا سے پوری طرح متفق تھی۔ جوس کی سپ لیتے ہوئے وہ اکلوتی اولاد کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پاپا انہیں ٹریگر کر کے اخبار میں مصروف ہو چکے تھے۔ مما، میں اپنی جاب کو انجوائے کرتی ہوں، اس سے زیادہ اور کیا فائدہ لینا ہے مجھے؟ انڈے سے انصاف کرتی ہوئی اس کے لہجے میں طمانینت تھی۔ اسکائی بلو کلر کے لباس میں وہ بے حد فریش دکھائی دے رہی تھی۔ انجوائمنٹ کا بس یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے؟ مجھے نہیں پسند تمہارا کسی کی یہاں نوکری کرنا۔ اس ساری جائیداد کی تم اکلوتی وارث ہو اور چند ہزار کی نوکری کے لیے خوار ہوتی پھر رہی ہو۔ مما، اٹس ناٹ ایگزیکٹلی نوکری، ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور اس کام کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ جس مقام پر آج ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ ساری ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اونر رضا ہے، مگر وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے اور ساری ٹیم کی کوششوں کا احترام بھی کرتا ہے۔ رضا نو ڈاؤٹ ایک زبردست آدمی ہے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ تمہارا جاب کا شوق اب پورا ہو گیا ہوگا۔ 3 سال اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے۔ اخبار کی سرخیاں دیکھنے کے بعد پاپا نے اسے تہہ کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ شروع میں صرف شوق تھا پاپا، مگر اب ایک اونرشپ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس انسٹیٹیوٹ کو گرو کرتے دیکھا ہے۔ 3 سال پہلے یہ صرف گھریلو خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا فنشنگ اسکول تھا، مگر آج اس کا ایک نام ہے جہاں ہر عمر اور ہر پروفیشن کے لوگ گرومنگ کے لیے آتے ہیں اور بالکل ٹرانسفارم ہو کر جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے درمیان رہنا بہت اچھا لگتا ہے جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور ان کی گروتھ کا پروسیس میرے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ انڈا ختم کرنے کے بعد وہ اب چائے لے رہی تھی۔ چلو، اگر تمہاری دلچسپی برقرار ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کہتے ہوئے انہوں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ میں نکل رہا ہوں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اٹھتے ہوئے وہ اپنی بیگم صاحبہ سے مخاطب ہوئے تھے، جو کہ نقصق سی تیار بیٹھی تھی۔ آج میں نے آفس نہیں آنا، ریحانہ کی طرف جاؤں گی، اس کی NGO کا ایک فنکشن ہے۔ چلے اوکے، اللہ حافظ، کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ اور سناؤ، ہبا کی شادی کا فنکشن کیسا رہا؟ اور کل کوئی مہمان بھی آئے ہوئے تھے تمہارے؟ کافی دیر ویٹ کرتے رہے۔ پاپا کے نکلنے کے بعد مما پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں، ایسے ہی، وہ کسی یونیورسٹی فیلو کے ریفرنس سے آئے تھے، چائے کی سپ لیتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اور ہبا کی شادی کا فنکشن بہت اچھا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی وہ۔ جتنی بھی تمہاری ہم عمر لڑکیاں تھیں تقریباً سب کی شادیاں ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے۔ ان کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ تم پتہ نہیں کس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہو۔ کسی کا انتظار نہیں ہے مما، جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی۔ آپ نے کیوں شادی کو سر پر سوار کیا ہوا ہے؟ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے کہ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی تو اب جو بھی ڈھول مجھے نظر آئے میں بھی اسے گلے میں ڈال کر بجانا شروع کر دوں۔ کوئی بھی کیوں، احمر لاکھوں میں ایک ہے، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ مجھے تو تمہارے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ردا کو بھی بولا تھا میں نے کہ تمہیں سمجھائے، پتہ نہیں کیا کیڑا سما گیا ہے تمہارے دماغ میں۔ مما، بات کمی یا زیادتی کی نہیں ہے، اس میں 1000 خوبیاں ہوگی، مگر ان میں ایک بھی خوبی ایسی نہیں ہے جو مجھے متاثر کر سکے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا کچھ میرے پاس آلریڈی موجود ہے۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، کیا یہ بات بھی تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بے حد حسین بیٹی کو دیکھا۔ نہیں، کئی لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اب میں سب سے متاثر ہوا کروں بیٹھ کر؟ اس کے لہجے میں وہی مخصوص بے نیازی تھی۔
مجھے لگتا ہے کہ تمہاری تربیت میں ہم سے کمی نہیں بلکہ بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تمہیں ہر چیز اتنی فراوانی سے ملی ہے کہ تمہیں اب کسی چیز کی قدر ہی نہیں، نہ کسی چیز کی، نہ کسی رشتے کی، نہ کسی احساس کی۔ ان کے انداز میں دکھ تھا۔ ایسا نہیں ہے مما، میری کل ردا سے بھی بات ہوئی ہے۔ احمر کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں جلد ہی آپ لوگوں کو فائنل جواب دے دوں گی، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اب نکلتی ہوں میں، بائے۔ ساتھ والی کرسی سے اپنا پنک بیگ اٹھا کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی جب کل والی ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ حورین بیبی، آپ کے مہمانوں کی چیزیں رہ گئی تھی ڈرائنگ روم میں۔ اس کے ہاتھ میں وہی خاکی لفافہ تھا۔ اوہ، یہ میرا ہے، اسے میرے کمرے میں رکھ دو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں رات والا واقعہ تازہ ہو گیا۔ حشام احمد۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چوکیدار پہلے ہی گیٹ کھول چکا تھا۔ جب وہ گیٹ سے نکلی وہ گیٹ کے دائیں جانب کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ نیا چوکیدار تھا جو حال ہی میں رکھا گیا تھا۔ وہ گندمی رنگت، لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا، ایک عام سی شخص جو 10 لوگوں کے درمیان محسوس بھی نہ ہو۔ اسے دیکھ کر ایک دم حورین کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ حشام احمد، لٹریری سوسائٹی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ وہ والا حشام احمد ہے۔ ڈیش بورڈ سے گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ گئی۔ حشام احمد کی شبیہ اس کے ذہن میں صاف آ رہی تھی۔ گندمی رنگت، لمبا قد، دبلا پتلا جسم اور ہاں، سیاہ فریم والا نظر کا چشمہ بھی اسے یاد آیا، اور سنجیدہ سا چہرہ بھی۔ وہ یونیورسٹی کے لٹریری سوسائٹی میں خاصا مقبول تھا، لیکن اس کی تو ساری زندگی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نہ اس نے کبھی کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی، نہ حورین کو اس میں بھی کوئی بھی دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ اور اب بھی جو اس خاکی لفافے کے ساتھ تھوڑا بہت تجسس تھا، حشام کے بارے میں یاد آتے ہی اس کی وہ ہوا بھی نکل گئی تھی۔ اوہ، تو یہ میرے نام لیٹرز لکھتا ہے، ہاؤ فنی۔ اس چمکیلی صبح اسلام آباد کی شاہراہوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ مجھے یہ بات ردا اور ہبا کو بھی بتانی چاہیے، انہیں یقین نہیں آئے گا۔ یہ واحد لائحہ عمل تھا جو حشام احمد یا اس کے لیٹرز کو لے کر اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا وہ کسی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی یا اسے بھی کسی محبت کا کسی خاص کا انتظار ہے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔